صدقا وفا کا پے کر علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ایک بار پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک بہت ہی اہم عنوان کو لے کر۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے تعلیم کی اہمیت اور ہمارا معاشرہ۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، قرآن کریم کی جو پہلی آیت ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ جو پہلی آیت قرآن شریف کی ہے، مسلمان کا جو پہلا ایمان قرآن پر ہے، پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ اللہ کا نام لے کر پڑھیے۔ پڑھنے کا حکم اور قلم کا حکم، لکھنا اور پڑھنا قرآن شریف کا پہلا پیغام، پہلا میسج، نبی آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پہلا اعلان پڑھنا اور لکھنا ہے۔ مسلمانوں نے، اسلامی تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ مسلمانوں نے جب تعلیم کو، لکھنے کو، پڑھنے کو اوڑھنا بچھونا بنایا تو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے اپنے لوہے کو منوایا، اور پوری دنیا کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی، اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے اسی تعلیم کے ذریعے، اسی لکھنے اور پڑھنے کے شوق اور جذبے کے ذریعے کہ آج تک ان کی تاریخ کو کوئی مسخ اور مٹا نہ سکا۔ لیکن جب مسلمان، یہی مسلمان جو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا مسلمان، اللہ عز و جل کو ایک ماننے والا مسلمان، قرآن کریم کو اللہ عز و جل کا کلام سمجھنے والا مسلمان، اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرآن کا پہلا پیغام پڑھو لکھو، اس پیغام کو ماننے والا مسلمان، جب تعلیم اور تعلیم کی اہمیت اور تعلیم کے بارے میں سستی اور کاہلی پائی گئی تو پوری دنیا اس مسلمان کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑ گئی ہے۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان جہالت اور ایک دم نابلد پنا، انجان، کوئی بھی ہنر نہیں، کسی بھی ہنر سے خالی یہ مسلمان اور اسلام کی پہچان بن گئی۔ جہاں پر کوئی مزدور یا میکینک یا ٹائر پنچر نکالنے والا دکھا جائے گا وہ مسلمان نظر آئے گا، اور جہاں پر اعلیٰ سیٹوں پر، اعلیٰ کرسیوں پر جو لوگ ملیں گے وہ مسلمان نہیں ہوں گے، وہ اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو ماننے والے ہوں گے۔ اسلام کا پہلا پیغام پڑھنا اور لکھنا تھا، اسی پیغام کو دوسری قوموں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور پوری دنیا کے پردے پر انہوں نے اپنا نام روشن کر دیا۔ آج پوری دنیا کے اندر جنہوں نے اپنا شکنجہ ڈال رکھا ہے، پوری دنیا کے اوپر جو اپنی حکومت بتا رہے ہیں نا، وہ مسلمان اور اسلام سے امپریس ہو کر، مسلمانوں کے کارناموں سے امپریس ہو کر تعلیم کو اہمیت دی، تعلیم کے شکنجے کو مضبوط کسا اور تعلیم کے جو نظام کو اچھا مضبوط بنایا کہ وہ آج پوری دنیا پر قابض ہے، جسے چاہے چھوڑ رہے ہیں اور جسے چاہے مار رہے ہیں۔ آج ہمارے ہندوستان کے اندر تعلیمی نظام ایسا بن چکا ہے اور تعلیمی حکمرانی غیروں کے ہاتھوں میں ہے، اور مسلمانوں کو ہر طرح سے کمزور کرنے کی سازشیں، کوششیں جدوجہد چل رہی ہے۔ آج ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں کو تعلیمی معاملے میں اور زیادہ سرگرم اور زیادہ اہمیت دینے کی اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ میری یہ بات آپ کو چبھ رہی ہوگی، تکلیف ہو رہی ہوگی کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ آج ہمارا بچہ ٹائر پنچر کی دکانوں پہ نظر آئے گا، اب آج ہمارا بچہ مزدوری، بال مزدوری جو ہے اس کا شکار ہوگا، لیکن اسکولوں کے اندر ہماری تعداد سب سے کم ملے گی۔ جب اسکولوں کا معائنہ کریں گے، ان اسکولوں کی وزٹ کریں گے، ہم اسکولوں پہ جائیں گے تو ہمارے بچے بیک بینچر ہوں گے، سب سے پیچھے بیٹھنے والے ہمارے بچے ہوں گے۔ کیوں؟ ان کے ماں باپ کے اندر، ان کے اہل و عیال کے اندر، ان کے گھرانوں میں اور ان کے خود کے اندر تعلیم کی اہمیت نہیں ہے، شوق نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، اس لیے دھکے مار رہے ہیں، گھروں سے نکل رہے ہیں اور جا کے پیچھے کی سیٹوں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں، میں اپنے سماج اور اپنے محلے اور اپنے گاؤں اور اپنے قوم کے لوگوں سے خطاب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کون ایسا ہے جو اپنے بچے کی تعلیم کی فکر کر رہا ہے اور وہ جس اسکول میں جا رہا ہے اس اسکول میں جا کر آپ نظر رکھ رہے ہیں کیا میرا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، ٹیچر کیا پڑھا رہے ہیں، کس بات کی پیسے لے رہے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ایک چیلنج ہے اور ہمیں اس چیلنج کا جواب تعلیم کے ذریعے دینا ہوگا، تعلیمی نظام کے ذریعے دینا ہوگا، ایجوکیشن سسٹم مضبوط بنانا ہوگا، اور اس چیلنج کا منہ توڑ جواب ہم صرف اور صرف تعلیم اور ایجوکیشن سے دے سکتے ہیں۔